جی میں ہوں ڈاکٹر جیور سندر ریسرچ والا ریحان اللہ والا اسکول بیچ 21. آج میرے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ موجود ہیں سمیہ اے آئی والی. السلام علیکم سمیہ جی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ رب کا شکر. آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ سر. کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ سر روزے بہت اچھے جا رہے ہیں اور اتنی گرمی بھی نہیں ہے تو بہت مزہ آ رہا ہے رکھنے میں. روزے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. سر جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو ہمارا مال بڑھتا ہے نا. تو زکوٰۃ یعنی ہم جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا اپنی منی میں سے تھوڑا سا دینا. تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اس میں نا برکت دیتے ہیں. اسی طرح جو ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ ہماری جو ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے یہ کرتے ہیں کہ ہماری صحت کو بڑھاتے ہیں، ہماری صحت میں اضافہ کرتے ہیں اور ہم خوش بھی رہتے ہیں. آواز کٹ گیا ہے تھوڑا سا، آواز جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ بات کرتے رہیں اس کو یس دیکھتے سر، میں ہوئے. نے آنسر کیا. آپ نے کہا کہ جسم کی زکوٰۃ. جی ٹھیک ہے نا؟ جسم کی زکوٰۃ اچھے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس زکوٰۃ جو ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے جسم کو آرام دیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹائم ٹیبل ہاں سیکھیں اور زیادہ نہ کھائیں. جی بالکل. اور ہاں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ سمیہ اللہ والی اے آئی والی جو ہماری اسٹوڈنٹ ہے پارٹیسپیشن ہے، شی از ٹو انٹرسٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ دا اے آئی. کیوں رائٹ سمیہ جی آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ اے آئی میں ایڈمیشن لیں اور سیکھیں؟ سر اے آئی جو ہے وہ فیوچر ہے اور اس سے بہت ساری اپرچونیٹیز کا نا ایک تو دروازہ کھلتا ہے، یہ مجھے پتا ہے. رائٹ. میں نے ڈگریز بھی کی ہیں، میرے پاس ابھی 2 ڈگریز ہیں، لیکن مجھے آنیسٹلی میرے اتنے زیادہ وہ کام نہیں آئی ہیں فی الحال. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ سیکھنے کے بعد میں کچھ کر سکوں گی، میرے لیے کچھ ڈورز اوپن ہوں گے، میں آگے بڑھ سکوں گی. اور دوسرا مجھے اس سے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے. جیسے ہم آج کل کرتے ہیں ڈفرینٹ پوسٹ جنریٹ کرنا اور انٹرویوز جیسے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کرنا، اس سے کنورسیشن کرنا، سی سی ایم ای کے ساتھ کرنا. یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں اور میں ان کو انجوائے بھی کر رہی ہوں. تو مجھے اے آئی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ میں اس کو آگے بھی سیکھتی رہوں گی اور موقع ملا تو سکھاتی بھی رہوں گی. ویری گڈ. اچھا ایک چیز آپ نے یہاں پر ایک الفاظ کہا انٹرسٹ. جی انٹرسٹ جو ہے وہ زبردست چیز ہے. رائٹ سر. جیون میں زندگی میں بندہ سیکھتا ہے یا تو اپنا اس کو دلچسپی ہو یا انٹرسٹ ہو، یا تو بندہ سیکھتا ہے یا اس کا پیٹ بھوکا ہو، غربت رائٹ ہو، سر. مجبوری ہو. تو جی آپ دونوں میں کمپیرن کیسے کرو گے؟ سر میں انٹرسٹ اور مجبوری میں جی جی سر دیکھیں، جو ایک پڑھانے والا ہوتا ہے نا، جیسے ہم اپنے اسکولز میں دیکھتے ہیں، جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اور جو ایک ہوتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھانے والا، ہمیں وہ بھی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو پڑھانے میں دلچسپی ہے، یہ واقعی دل سے پڑھا رہے ہیں. اور ایک بیچارہ صحیح ہے، صحیح. ایک ہوتے ہیں جو پڑھا تو دیتے ہیں، ظاہر استاد ہیں پڑھا تو دیتے ہیں، لیکن ان سے پڑھنے میں ویسا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جیسے جو انٹرسٹ سے پڑھاتے ہیں ان سے پڑھنے میں آتا ہے. تو میرے خیال میں تو ایک یہ فرق ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے سر
کہ آپ آخر میں جو چیز آپ مجبوری میں کرتے ہو نا، اینڈ میں آپ اس سے تھک جاتے ہو، لیکن جو آپ انٹرسٹ سے کرتے ہو نا وہ لانگ لاسٹنگ چلتی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس سے اور ایکسپلور کرو اور کرو اور اینڈ تک دیکھو کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن مجبوری میں جو کرتا ہے وہ پھر جلدی تھک جاتا ہے. ایگزیکٹلی، ونڈرفل 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 ونڈرفل، بالکل سچی بات. اچھا، ایک اور چیز مجھے یہ پوچھنی تھی. وہ آپ نے کہا کہ آپ ایجوکیشن میں بلیو رکھتی ہیں اور آپ کے پاس سچ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن بھی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے جہاں سے آپ پڑھے ہو اس ماحول کو، پڑھانے والے ماحول کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے؟ سر بالکل ہونا چاہیے. اب ڈبیٹ یہ چلتی ہے کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم جو ہے، جب سے اے آئی کو ہم نے زیادہ دیکھنا شروع کیا، اب ہمیں وہ بالکل بھی مزہ نہیں دے رہا جو ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے. ایسا ہی ہے سر، اس لیے بالکل کہ اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر گھر آ کے سو جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن اگر ہمارے پیپرز ہیں ہم تھوڑا سا رٹا لگا کے چلے جاتے ہیں، پیپر دے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پرسنلی بتاؤں کہ ایسا ہم نے خود بھی کیا ہے کہ جلدی جلدی یاد کیا، اگلے دن پیپر دیے اور پھر بس پاس ہو کے آگے. یہ ہوتا ہے. لیکن اب جیسے کمپیریزن ٹو دس، جیسے اب ہم ایک ساتھ ہی ہیں، ایک کلاس میں ہی ہیں، بیچ 21 میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. ہم بہت دلچسپی کے ساتھ ان کاموں کو کر رہے ہیں. بس یہی فرق ہے کہ اب ٹریڈیشنل سسٹم میں وہ مزہ نہیں رہا جسے ہم کہیں کہ ہم انجوائے کر کے پڑھیں، سیکھیں. اور بس یہی، مجھے تو یہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زبردست زبردست. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ سسٹم، آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن یا ہیلتھ ایجوکیشن کا منسٹر بنایا جائے، جی سر. تو 6 ماہ میں یا 1 سال میں، ممکن تو نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، 5 سال کے لیے ہم آپ کو ہیلتھ کا منسٹر، سوری ایجوکیشن کا، میں ہیلتھ کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ڈاکٹری، ٹھیک ہے نا. اوکے. تو آئی وانٹ ٹو بی اے ایجوکیشن منسٹر آف اوور پروونس. تو آپ کیا کرو؟ 5 سال کا ڈیوریشن میں نے دیا ہے آپ کو. آپ کو پرائمری ایجوکیشن درست کرنی ہے، سیکنڈری کو آپ چھوڑ دیں، ٹرشری یعنی کہ یونیورسٹیز کو، کالجز کو آپ چھوڑ دیں. پرائمری ایجوکیشن میں واٹ کائنڈ آف دا ریولیوشن چینج یو بینگ اے ایجوکیشن منسٹر؟ رائٹ سر. ایز این ایجوکیشنل منسٹر، میں سب سے پہلے تو یہ کروں گی کہ جو ہم بچوں کو بہت زیادہ ہم نے پریشر میں ڈالا ہوتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے، اور وہ بچے بیچارے شوق سے نہیں لیکن ٹیچر کے ڈر سے ایک تو کر کے آتے ہیں. ایک تو میں یہ چیز ختم کرنا چاہوں گی کہ ٹیچر کا احترام رہنا چاہیے لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پھر ہم شوق سے کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم جن ٹیچر سے ڈرتے تھے ان کا کام نہ ہم دلچسپی سے نہیں کرتے تھے، ان کا کام ہم ڈر سے کرتے تھے. لیکن جو ٹیچرز ہمیں اچھے لگتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ایک تو وہ پڑھاتے رہیں، وہ روز آئیں، ہم روز ان کو دیکھیں، اور ان کا جو ہوم ورک ہوتا تھا وہ ہم بہت خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کرتے تھے. سب سے پہلے تو میں ٹیچرز کے ساتھ یہ کہوں گی ان کو کہ پلیز بچوں کو نہ ڈرائیں، پریشر میں نہ ڈالیں. دوسرا، ٹیچرز کا احترام جو ہوگا وہ بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹیچرز ہمیں تھوڑا سا کرتے ہیں، ہم پھر بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے جانے کے بعد کچھ باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی ٹیچرز اچھا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ ایک تو بہت بری بات ہے. وہ جیسے بھی ہیں وہ استاد ہیں، اور ہم چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہم نے ان سے کچھ سیکھا ہے. تو کچھ چیزیں یہ ہیں جو کہ انشاءاللہ، اگر نہیں میں بنوں گی تو نہیں، لیکن جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ٹائم پیریڈ دیا ہے ایک، تو اس میں یہ کچھ چیزیں چینج کرنا چاہوں گی. دوسرا، اپنے اگر جی 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 جی. سبجیکٹس کے حوالے سے
جو ہمارے سبجیکٹس ہیں ان میں کوئی ایسی ریولوشنری چینجنگز نہیں آئیں، جیسے کہ اب اے آئی بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی تک ہم نے اپنے سبجیکٹس میں اے آئی کو ہم نہیں لے کر آئے۔ ہم تھوڑا سا اس کو بھی لے کر آئیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو تھوڑا اسکلس سے لے کر آئیں گے۔ صرف سبجیکٹس اور ڈگری مطلب یہ سبجیکٹس پڑھنا از ناٹ امپورٹنٹ ناؤ اے ڈیز، ہم تھوڑا اسکلس کو بھی سیکھیں گے۔ ٹھیک، بس بس اچھا پرائمری لیول پہ آپ کو کام کرنا تھا، آپ کے پاس 5 سال کا پروجیکٹ تھا وتھ منسٹری، تو آپ نے بچوں کے لیے ساری چیزیں کہہ دی، ٹیچرز کے لیے کچھ نہیں کہیں گے آپ؟ سر ٹیچرز اور میرے خیال ہے وہ بھی انڈر پریشر ہی ہیں کہ انہیں ایک ہی جو ہے راستے پہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے بس یہی پڑھانا ہے، بکس ہی پڑھانی ہے۔ تو جو ان کا اپنا پریکٹیکل ہوتا ہے، جو ان کا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، وہ بہت کم ٹیچرز ہوتے ہیں جو ظاہر کر پاتے ہیں، جو وہ اپنے اس سے بہت اچھے سے جس سے وہ سکھا سکتے تھے وہ بیچارے نہیں سکھا پاتے، کیونکہ انہیں بس بکس پکڑائی جاتی ہیں کہ آپ نے اسی سے پڑھانا ہے، اسی سے پیپر تیار کرنا ہے، اور بس یہی کچھ ہے جو بیچارے ٹیچرز کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایٹ دی اینڈ وہ بھی پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھا کر کے جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ یاد بھی رہتے ہیں۔ میں ٹیچرز کے لیے تو ابھی یہی کہوں گی کہ میں کر سکتی ہوں کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف دیں گے، اور انہیں تھوڑا سا جو ہماری ٹریڈیشنل بکس ہیں نا ان سے تھوڑا سا ہٹائیں گے کہ وہ اپنے تجربے سے پڑھا سکیں، انہوں نے لائف میں سیکھا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، زبردست۔ میرا سمپل سی وہ بات ہے کہ آپ ہیلتھ منسٹر سے ابھی آپ ہیڈ مسٹریس بن گئے ہو ایک پرائمری اسکول میں، جی ٹھیک ہے؟ سر۔ تو بینگ اے ہیڈ مسٹریس، کیونکہ اسکول آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری جی لیڈرشپ سر۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ آپ اس سسٹم سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے with your knowledge, with your approach regarding the AI tool or AI skill, آپ اپنی جگہ پر کیا کر سکتے ہو؟ اسکول میں ایک اسکول کی آپ ہیڈ مسٹریس ہو جی جی، اور آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مطلب سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں ایز ہیڈ اسکول میں اے آئی کو کیسے لا سکتی ہوں، مطلب کیسے جی جی یوز جی کروا سکتی ہوں؟ جی 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 سر میں یہ کہوں گی کہ ایز ان کو نا جیسے ان کے گیم پیریڈز ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ویسے چینج تو نہیں ہوا، لیکن کیونکہ میں اب ہیڈ ہوں تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں انہیں کہوں گی جس سے کہ گیم پیریڈ میں کہ بچے آپ لوگوں نے ابھی اتنے منٹ کے لیے یہ ٹول یوز کر کے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو مزہ آ رہا ہے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہو، جس بارے میں آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، آپ کین ہو، اس سے پوچھ لو، اس سے کر کے دیکھ لو۔ جیسے آج کل ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوسٹ جنریٹ کروا رہے ہیں اور ہمیں نئی نئی چیزیں جنریٹ کر کے دے رہا ہے، تو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو بس میں ان سے یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا یہ کر کے دیکھ لو کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ اس طرح میں یہ کر سکوں گی کہ میں انہیں بہت چھوٹی عمر میں اے آئی میں انٹر کروا سکتی ہوں، اے آئی میں ان کو انٹرسٹ زیادہ دلوا سکتی ہوں۔ دوسرا میں یہ کر سکتی ہوں کہ وہ جیسے آج کل ہم چیٹ جی پی ٹی سے بات